نازل ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے میرے حبیب عرفات کے میدان میں اللہ کے نبی نے حج جب فرمایا تو یہ آیات نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے آپ پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، ہم راضی ہو گئے دین اسلام پر۔ تو اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ مذہب وہ اسلام ہے، اور اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک ساری رہنمائی اسلام میں موجود ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی طریقہ لے کر آئے گا، اللہ فرما رہے ہیں ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے یہاں پسندیدہ مذہب اسلام ہے، تو چاہے غم آئے چاہے خوشی آئے، دن ہو یا رات ہو، گھر میں ہو یا بازار میں ہو یا مسجد میں، دونوں جہان کے سردار نبی کا طریقہ، اللہ کے نبی کی زندگی میں رہنمائی موجود ہے۔ غم بھی آئے اللہ کے نبی پر، خوشیاں بھی آئی ہیں اللہ کے نبی پر، بیٹے اللہ نے دیے، بچپن میں اللہ نے اٹھا لیے، لیکن بیٹیاں اللہ نے عطا فرمائی، اور اپنے نکاح بھی کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے، اور صحابہ کے نکاح بھی پڑھائے ہیں۔ تو خوشی کا موقع ہے، شادی خوشی کا موقع ہے، اس موقع پر کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو میرے نبی نے کیا وہ کر کے آ جاؤ، دنیا آخرت میں عزت ملے، دنیا آخرت میں عزت، جو اللہ کے حبیب نے کیا۔ اور اللہ کی قسم ہمارے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، ہماری بیٹیاں اللہ کے حبیب کی بیٹیوں اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کون ہیں جو اللہ کے نبی نے اتنے بڑے سردار ہیں، اور ان کی بیٹی سردار کی بیٹی خاتون جنت کائنات کے سب سے عظیم باپ کی عظیم بیٹی، ان کا نکاح ہوا، کس طریقے پر کیا؟ ہم بھی ویسے ہی کریں گے تو ہم اللہ کے نبی کے پیچھے چلنے والے، اللہ کی قسم جو اللہ کے نبی کے پیچھے چلتا ہے دنیا آخرت میں عزتیں ملتی ہیں، دنیا آخرت کی عزتیں۔ ہم سب اللہ کے نبی کو امام مانتے ہیں، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، اماموں کی نبیوں کی بھی امام ہیں، اور امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوں، وہ اگر قیام میں ہوں، کھڑے ہوں، رکوع میں جانے لگے، امام صاحب رکوع میں جائے اور مقتدی سجدے میں چلے جائے تو کیا خیال ہے؟ پھر نماز تو نہیں ہوئی۔ امام کے پیچھے حکم ہے جیسے امام کر رہے ویسے ہی کرو، تو ایسے ہی ہمارے یہ تو ایک نماز کے لیے ہمارے امام بنے ہیں، ہمارے نبی تو ہماری زندگی کے امام ہیں، جو اللہ کے نبی نے کیا ویسے ہی کرو تو پھر تو نبی کو امام مانا ہے، اور اگر جو نبی نے کیا ویسے نہ کیا، نفس کی مانی، لوگوں کو دیکھا، وسیع برادری کو راضی کیا، تو اللہ کے نبی کو امام نہیں مانا، اور جس نے اللہ کے نبی کو امام نہ مانا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہے۔ تو بھائیو یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ بھائی محمد اعظم محمد اکرام کی وہ ہمیشہ کی خوشیاں نصیب کریں کہ اس نکاح کے موقع پر انہوں نے اللہ رسول کا نام بلند فرمایا۔ لوگ تو کیا کچھ نہیں کرتے، کوئی ڈول باجے، کوئی گانے بجانے، لیکن بھائیو اسلام ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کان گانے سنتے ہیں ان کانوں میں کل جہنم کا پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، ایک انگارہ برداشت نہیں۔
ایک انگارہ کان پہ رکھیں، برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ سخت ہے۔ جو دنیا میں گانے سنتے ہیں، قیامت کے دن اللہ جب جنت کو سجائیں گے، جنتیوں کو اکٹھا فرمائیں گے، سب کو اکٹھا فرمائیں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جنت کی حوروں سے کہیں گے ان میرے بندوں نے دنیا میں اپنے کانوں کو گانے سننے سے روکے رکھا، آج ان کو جنت کے نغمے سنو۔ جنت کے نغمے جب فرشتے سنائیں گے تو جنتی لوگ وجد میں آ جائیں گے، وجد میں، اپنے آپ کا پتہ نہیں ہوگا کہاں۔ تو اللہ فرمائیں گے جب نغمہ ختم ہوگا، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو ایسے سنا ہے کوئی؟ تو وہ کہیں گے اللہ ایسے تو کبھی نہیں سنا، اتنے خوبصورت آواز تو کبھی نہیں سنی۔ اللہ فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سناؤں تمہیں، اس سے بھی اچھا؟ تو وہ کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کو اے داؤد منبر پر آؤ اور انہیں زبور سنو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے ایسی خوبصورت آواز دی تھی، ان کے بارے میں آتے جب زبور پڑھتے تھے تو چلتے ہوئے اڑتے ہوئے پرندے ہوا میں رک جاتے تھے، ایسی اللہ کے نبی۔ اس لیے تو بعض کہتے ہیں کہ بھئی داؤد علیہ السلام کی زبان تمہیں ملی ہے کہ وہ جس کی آواز خوبصورت ہو، کہا جاتا ہے محاورہ ہے۔ تو داؤد علیہ السلام زبور سنائیں گے تو وہ پہلے سے زیادہ وجد میں آ جائیں گے جنتی لوگ۔ پھر یہ وہ ختم کریں گے، پھر اللہ فرمائیں گے ایسے سنا، کہیں گے اللہ ایسے تو کبھی نہیں سنا۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سنو، اس سے اچھا سنو، تو اس سے اچھا کیا ہوگا؟ جنتی کہیں گے اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آؤ منبر پر آج اپنی امت کو قرآن سنا۔ کیا منظر ہوگا! اللہ ہم سب کو نصیب کرے جنت کی مجلس ہو، جنت کی مجلس جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہی نعمتیں، آرام ہی آرام، آسائش ہی آسائشیں، اور وہاں کوئی دھول مٹی کوئی نہیں، کوئی شور شرابہ کوئی نہیں ہوگا، اور خوبصورت جوانی اللہ عطا فرمائیں گے، اور نعمتیں ہی نعمتیں، صحت والی زندگی ہوگی۔ اور اللہ کے نبی جب کلام سنائیں گے، اللہ کا قرآن سنائیں گے، تو جنتی بھی وجد میں آئیں گے، جنت بھی وجد میں آ جائے گی کہ ہمارے نبی کو بھی اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی تھی۔ جو جانی دشمن تھے وہ بھی اللہ کے نبی کا کلام سنتے تھے تو دل پر اثر ہو جاتا تھا۔ کئی صحابہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ آئے مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت طفیل بن عمر دوسی آئے اللہ کے نبی کے پاس، وہ شاعر تھے، ایسے اوروں کے بارے میں بھی آتا ہے، تو انہوں نے کہا کافروں سے میں جا کر ان کو اپنا کلام سناتا ہوں۔ کہنے لگے ہاں تم جاؤ لیکن ان کی نہ سننا، ان کی نہ سننا، اپنا کلام سنانا۔ تو کانوں میں روئی ڈال کر آئے، اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کے نبی کو اپنا کلام سنانے لگے۔ اللہ کے نبی سنتے رہے سنتے رہے، جب وہ اس کا کلام ختم ہوا پھر وہ کہنے لگا آپ چاہتے ہو سرداری تو ہماری قوم آپ کو سردار بنا دے گی، آپ اگر مال چاہتے ہو ہم آپ کو سارا مال اکٹھا کر کے دے دیں گے، اور اگر آپ کسی حسین خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو ہم اس کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ وہ کہتا رہا، اللہ کے نبی سنتے رہے۔ پھر جب اس نے بات ختم کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری بات پوری ہو گئی؟ تو سر ہلانے لگا کہ ہاں پوری ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے پھر قرآن شروع کیا، قرآن شروع کیا، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فعارض اکثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ اللہ کے نبی پڑھتے رہے، وقالوا قلوبنا، آگے پڑھتے رہے تو وہ تھوڑی دیر تو کانوں میں روئی ڈالے رکھا، پھر ایک دم خیال آیا کہ میں سنوں تو صحیح، میں شاعر ہوں، کسی کے کلام پر مجھ پر اثر کیوں کیسے ہوگا، شاعر ہوں۔ تو اس نے جو کانوں سے روئی نکالی اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن، اللہ کا کلام اس کے کانوں کے راستے سے دل تک پہنچا ہے، ایک دم دل کی دنیا بدل گئی۔ اور جب اللہ کے نبی اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اس آیت پر پہنچے تو ایک دم اٹھ کر اللہ کے نبی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بس کیجئے بس کیجئے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔
یہ دنیا میں اللہ کے نبی کے قرآن کی یہ تاثیر ہے. بہت سارے لوگ نبی کا قرآن سن کر مسلمان ہوئے. اخنس بن شریک ان پر قرآن کا اثر ہوا تھا. ابو سفیان پر قرآن کا اثر ہوا تھا. تو بھائیو جو دنیا میں گانے سنتے ہیں، ہماری آج کی شادیاں تو ایسی ہو گئی کہ شادی میں گانے کے بغیر وہ کہتے ہیں جی یہ شادی کوئی نہیں. دونوں جہان کے سردار نبی اپنا نکاح فرما رہے ہیں، جن سے افضل نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آ سکتا ہے، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، جن کے لیے جنت آباد کی گئی ہے، جو وجہ کائنات ہیں، جو شافی محشر ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جو حبیب خدا ہیں، جو جنت کے چابی بردار ہیں، جن کو اللہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ تیری نسل میں آنے والے میرے حبیب ہیں، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. وہ نبی اپنا نکاح کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کا نکاح کر رہے ہیں. کوئی ڈول نہیں، کوئی مہندی کی رسم، ہنا کی رسم. جی رسم ہنا اب تو کارڈ چپنے لگ گئے، مسلمان بھی کارڈ چاپ رہے ہیں. یہ رسم ہنا یہ ہندوؤں کی رسم اپنے. ہم نعرے تو لگاتے ہیں عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب یہ موقع آتا ہے تو وسیب کو راضی کرنا ہے. رسم ہنا فلانے ڈول باجے. ایک جگہ میں بیان کیا میں نے ایسی شادی پر، تو وہ بعض لوگ کہنے لگے ایک شادی ہے یا کل خانی ہے. ایک شادی ہے یا کل خانی ہے. کون کہہ رہے؟ مسلمان کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی نے اپنی بچیوں کے نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، اللہ اور خود اپنے نکاح کیے اللہ کے نبی نے. کوئی ڈول باجا نہیں. اور اللہ کے نبی نے جتنے نکاح کیے، جو میرا مطالعہ ہے، میں نے اللہ کے نبی کی جو سیرت میں پڑھا ہے یا سنا ہے علماء سے کہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اللہ کے نبی نے موت کا ذکر کیا ہے، موت کا تذکرہ. اور علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ نکاح آپس میں جوڑتی ہے. نکاح جوڑتا ہے آپس میں، اور خاندانوں کو جوڑتا ہے. اور مرد عورت کو، میاں بیوی کو نکاح کے ذریعے سے جوڑا جاتا ہے. خاندان جڑتے ہیں، یہ نکاح آپس میں جوڑتا ہے اور موت جدا کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی نے موت کا ذکر کیا کہ اس ملنے کے وقت میں اس جدا ہونے والی موت کو بھی یاد رکھنا، کہیں اسے بھلا نہ دینا. تو بھائیو یہ خوشی کا موقع اللہ نے ہمیں نبی کی زندگی عطا فرمائی. اللہ فرما رہے کوئی موقع آئے نبی کی زندگی تمہارے پاس محفوظ ہے، میرے نبی کی زندگی اپنا کر آ جاؤ. یہ وسیب خاندان برادری یہ کوئی ساتھ نہیں دیتا، یہ موت پر سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں زندہ باد کے نعرے لگانے والے تو کوئی آتے ہیں جنازے پہ وہ بھی چھوڑ جاتے ہیں. پھر قبر تک چھوڑنے کے لیے صرف عزیز رہ جاتے ہیں یا مولوی صاحب رہ جاتے ہیں، جی مولوی صاحب تو سنال چلو، یا وہ رہ جاتے ہیں، کچھ عزیز رہ جاتے ہیں، باقی سب چھوڑ جاتے ہیں. تو جن کو ہم نے راضی کرنے کے لیے اللہ کے نبی کو ناراض کیا وہ تو ہمیں یوں ہی چھوڑ گئے، اور جس کو ناراض کیا ہے وہ دنیا میں ہمیں یاد رکھا، دنیا سے جاتے وقت یاد رکھا، اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے حبیب ہمیں یاد رکھیں. تو کیوں نہ اللہ کے نبی سے وفا کریں، کیوں نہ اللہ کے نبی سے وفا کریں. اپنے نکاح کو، اپنی شادی کو، اور جتنی شادی کو سادگی پر، ہمارے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں یہ شادی سے اوپر جو 3 نقطے ہیں شین کے یہ ہٹا دو. سادگی، شادی سادی، شادی سادی کرو تو یہ نکاح کے موقع ختم ہو، یہ زنا کے اڈے بند ہو جائیں گے. آج ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا، اس لیے زنا کے اڈے قائم ہو گئے، سستے اڈے قائم ہو گئے زنا کے، جہاں ہر مسلمان جا کر اپنے عزت کو بھی تار تار کرتا ہے، عورتیں اپنی عزت کو تار تار کرتی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے شادی کو مہنگا کر دیا ہے. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ جی لڑکا، لڑکی والے کیا دیکھتے ہیں، یہ لڑکا کوئی کمانے والا ہے، اور لڑکی والے لڑکا کمانے والا، اور لڑکے والے کیا دیکھتے ہیں کہ مالدار گھرانے کی لڑکی ہو، مالدار گھرانے کی. آج بھی ادھر شجابات کی طرف سے میں بھی وہیں سے آ رہا تھا تو وہ کہنے لگے یہاں وہ فلانے نے نکاح کیا تو وہ جو عورتیں تھی جو جس کے ساتھ نکاح کیا وہ 25 مربع زمین ساتھ لے کر آئے تھے، وہ اسی پر نکاح ہوا.
تو بھائیو یہ سوچ غلط ہے کہ لڑکا کمائے گا تو ہماری بیٹی سکون کی زندگی گزارے گی، لڑکا یہ سوچتا ہے کہ میرا سسرال مالدار ہوگا تو اچھی زندگی گزاروں گا، یہ غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے، غلط سوچ ہے۔ بڑے گھر اجڑ گئے اسی کی وجہ سے، سامان سے بھرے ہوئے گھر، لیکن میاں بیوی آپس میں زندگی جہنم ویران ہو چکی ہے۔ میں پچھلے دنوں یہ بم موڑ آتا ہے آگے جلال پور پیر والا، وہاں تھا تو وہ ایک نوجوان کہنے لگا مولوی صاحب شادی ہوئی 2-3 مہینے بیوی ساتھ رہی، پھر جدائی ہو گئی، اب تک ایسی معاملے چل رہے ہیں، 8-10 مہینے ہو گئے، بڑا پریشان ہو، اور 50 لاکھ سے زیادہ خرچہ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یہ اس وقت کہتے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کیسے ہے، بعد میں پریشانی نہ ہوتی۔ اللہ کی قسم میاں بیوی راضی ہیں، خوش ہیں، اگر یہ کچے پیاز سے بھی روٹی کھائیں گے تو ان کی دنیا جنت بن جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں دینداری کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں میری بیٹی کیسے کھائے گی، یہ لڑکا کمانے والا نہیں، یہ تو کماتا کچھ نہیں، میری بیٹی کہاں سے کھائے گی۔ رزق کا مالک اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ رزق پہنچا کر رہیں گے۔ دونوں جہان کے سردار نبی وہ اپنا پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار عورت ہے، اور اللہ کے نبی کے پاس تو کچھ نہیں تھا اس وقت تو ظاہری اسباب کوئی نہیں تھے، اللہ تو دے سکتے تھے سب کچھ، لیکن ظاہری اسباب کچھ نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے نکاح پر جو آمادگی ظاہر کی ہے، یہاں میں راضی ہوں، تیار ہوں، وہ مال کی وجہ سے نہیں، وہ نبی کے صادق اور امین ہونے کی وجہ سے، کہ یہ سچے ہیں، دیانتدار ہیں، دیانتدار ہیں، امانتدار ہیں۔ دینداری کو اللہ کے اس وقت اللہ کے نبی پر ابھی نبوت نہیں ملی تھی، وہ جو نظام کے اعتبار سے، ویسے تو اللہ کے نبی کائنات بننے سے بھی پہلے نبی، لیکن ظاہری اعتبار سے کہ آپ نبوت کا اعلان کریں، وہ 40 سال کے حکم میں، 40 سال کی عمر میں اس کا حکم ملا، لیکن اللہ کے نبی اس وقت بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے دینداری کو دیکھ رہی ہے، اور اس وجہ سے آپ کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی دونوں جہان کے سردار کی عظیم باپ کی عظیم بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت نکاح ہوا اس وقت اپنا مکان بھی کوئی نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ دونوں جان کے سردار نبی اپنی بیٹی دے رہے ہیں، کس وجہ سے؟ دینداری کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ اکثر لوگ آپ نے تو داڑھی رکھ لی تو بیٹی کون دے گا؟ ڈیرہ غازی خان کے ایک نوجوان باہر ملک پڑھنے گیا، تو باہر ملک بعض جگہ پر بڑا اچھا ماحول ہے دین کا، اور جہاں کفر زیادہ ہوتا ہے وہاں اسلام کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بالکل ہی گندے، اور ہمیں اسلام میں اللہ نے اتنا خوبصورت مذہب عطا کیا ہے، جو حرام کھاتے ہیں ان کی جسم سے ویسی بدبو آتی ہے جو حرام کھاتے ہیں، اور وہ بدبو اتنی سخت ہوتی ہے کہ ان کے قریب بندہ نہیں رہ سکتا۔ نے بہت سارے دیکھے ہیں ایسے لوگ، تو وہ بہر ملک گیا، وہاں اس کو ماحول ملا اور اس نے زندگی نبی والی گزارنی شروع کی، وہاں سے ڈاکٹر بن کر آیا۔ جب واپس آیا تو سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی اور سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہیں سے ان کے والدین، والد والدہ، رشتہ دار لینے گئے ہوئے ایئرپورٹ پہ۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ باہر آیا، ملا والدین کو، تو اس کی والدہ کہنے لگی، بیٹا تو نے تو داڑھی رکھ لی، تجھے بیٹی کون دے گا؟ تو نے تو داڑھی رکھ لی، تجھے بیٹی کون دے گا؟ وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کے نبی کے عشق کا تقاضا تھا، کہنے لگا ماں جس نبی کی داڑھی رکھی ہے اس کو اللہ نے 11 بیویاں دی تھی، کیا اللہ مجھے ایک بھی نہیں دے گا؟ جس نبی کی داڑھی رکھی ہے اس کو اللہ نے 11 دی ہے، مجھے ایک بھی نہیں دے گا۔ اللہ کی قسم جتنے جو دیندار لوگ ہیں ان کی ازدواجی زندگی اتنی خوشگوار ہے، سب سے خوبصورت زندگی گزارتے ہیں، ازدواجی زندگی، اور سب سے خوشحال زندگی گزارتے ہیں۔ میں تو خود جہاں میں رہتا ہوں تو وہاں
آفیسر لوگ ہیں وابڈا کے، تو سنتا رہتا ہوں کہانیاں ان کی، کبھی کوئی کسی پریشانی میں، کبھی کوئی کسی پریشانی میں، اور جتنے یہ دیندار لوگ علماء حفاظ کرام اللہ کی شان ہے، ان کی زندگی خوشگوار گزر رہی ہے۔ سب سے کم تنخواہیں یہ لیتے ہیں، مسجد کا امام ہو یا مدرسے کا مدرس ہو یا مسجد کا مؤذن ہو، سب سے کم وظیفہ تنخواہ، لیکن سب سے خوشحال زندگی یہی گزار رہے۔ وجہ کیا ہے کہ دینداری ہے، دینداری ہے۔ تو بھائیوں اپنے بچیوں کا نکاح کرو دینداری کو دیکھتے ہوئے، یہ نہ کہو کہ میری بیٹی کہاں سے کھائے گی۔ اللہ کی قسم میں نے بڑے گھر اجڑتے دیکھے ہیں، ہمیں تو لوگ آ کر دکڑے سناتے ہیں کہ دعا کرو، لیکن ہمارے پاس صرف تسلی کے لیے کچھ نہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں نبی کی زندگی اپناؤ۔ اللہ کی قسم دینداری کو دیکھتے ہوئے رشتہ کر دو، آپ کی بیٹی خوشحال رہے گی، آپ کا بیٹا خوشحال رہے گا۔ تو سب سے پہلے نکاح میں یہ چیز اس کو، اور اگر کوئی خود نکاح کا پیغام بھیجے کہیں پر تو ہمارے معاشرے میں یہ غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگر پردے کی زندگی ہے، با پردہ ہے اور پردے کی زندگی ہے، تو وہ آدمی خود بھی پیغام بیچ سکتا ہے کہ جی میں آپ کے ہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی منع نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس پر لان تان کی جاتی ہے، اور پھر اگر کوئی خود ہی پیغام بیچ دے تو بعض مرتبہ اس سے مارا پیٹا جاتا ہے، ایسے اس کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے جیسے پتری اس نے کوئی بڑا گناہ کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے، خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس خود نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کا پیغام لے کر آئے تھے، کسی اور کو نہیں بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پہلے اللہ کے نبی سے کہا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو دو طرح کے جواب ملتے ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، ایک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے انکار کر دیا۔ پھر یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرنے لگے تو دونوں نے بلایا اور کہنے لگے علی تم اللہ کے نبی کے پاس اللہ کے نبی کی بیٹی کے رشتے کے لیے کیوں نہیں جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے لیے؟ وہ کہنے لگے مجھے تو شرم آتی ہے، یہ تو شرم آتی ہے۔ تو انہوں نے بھیجا اللہ کے نبی، جاؤ اللہ کے نبی کے پاس۔ اللہ کے نبی کے پاس جب آئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک طرف آ کر بیٹھ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آخر میں جیسے آئے تو وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ یہ ویسے ہی اللہ کے نبی نے خود ہی فرمایا علی کیا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو یوں سر ہلایا جہاں فاطمہ کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا، یہ فرمایا اور مجلس ختم ہوئی۔ باہر نکلے، باہر کچھ صحابہ کھڑے تھے، وہ انتظار میں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ تو جب باہر نکلے انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا۔ انہوں نے گلے لگا لیا، کہنے لگے علی مبارک ہو، یہ اہلا و سہلا مرحبا تو کوئی گھر آتا ہے مہمان اس کے لیے کہا جاتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے نبی نے تمہارا رشتہ منظور کر لیا ہے۔ تو خود پیغام لے کر جا سکتے ہیں، لیکن پردے والی زندگی ہو کہ جی میں آپ کی بیٹی سے، آپ کی بہن سے آپ یہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو منظور ہو تو بات کر لیتے ہیں، تو کوئی منع نہیں۔ اگر کوئی نکاح کا پیغام خود لے کر آئے تو اس سے ڈانٹو نہ، جھڑکو نہ، استخارہ کرو، علماء سے پوچھ کے ان سے استخارہ وغیرہ ضرور کرو کہ جی اگر بہتر ہے تو کر دیتے ہیں، مشورہ کرو، اور لیکن بے عزتی نہ کرو کہ جی تو نے کیا کیا تو یہ ایسا تو فلانا، نہیں، اس سے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں، آپس کی دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی سے بھی ثابت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی رشتے کے لیے پیغام بھیجا تھا۔ اور اگر رشتہ نامنظور ہو جائے، کوئی ناپسند آ جائے کہ جی یہاں تو جو ہے ہم نہیں کر سکتے، تو پھر اگر رشتہ داری ہے، ہمارے معاشرے میں ایک بڑی چیز ہے، رشتہ نہیں دیا تو رشتے توڑ دیتے ہیں۔ خانگڑھ میں ایک جگہ میں نے ایک موقع پر آپس میں رشتہ داری جوڑنے پہ میں نے کچھ بات کی، اللہ کے نبی کے کچھ ارشادات سنائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو رشتے توڑتا ہے نہ رمضان میں توبہ قبول، نہ شب برات میں توبہ قبول، نہ لیلۃ القدر میں توبہ قبول، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا
اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی، اس کے مال میں برکت نہیں رہتی۔ جو رشتے توڑتا ہے اور رشتے جوڑنے والے کی زندگی میں بھی برکت ہے، مال میں بھی برکت ہے۔ اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ بہترین قدم اللہ کے نبی نے فرمایا یا وہ ہیں جو مسجد کی طرف اٹھتے ہیں نماز کے لیے، یا وہ جو رشتے جوڑنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ رشتے جوڑنے کے لیے، یہ میرے رشتے دار ہیں، میں جاؤں گا ملنے تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ یہ رشتے جوڑنے کے لیے جو قدم اٹھتے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو وہ وہاں پہ بعد میں بیان کے بعد 2-4 آدمی آئے، انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ یہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ آمنے سامنے دروازہ، ایک ہی گلی میں آمنے سامنے دروازہ، اور 16 سال ہو گئے ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا، ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی جی ہم نے رشتے کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے رشتہ ہی نہیں پسند کیا ہمارا، اور اس پر بول چال بند، 16 سال تک سلام نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور بات چیت نہیں کرتے، آپس میں قطع تعلق ہی رکھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 3 دن اسی حال میں گزر جائیں ان پر، اور 3 دن تک پھر وہ صلح نہ کر لیں، تو اس کے بعد ایک بالش بھی عمل اوپر نہیں جاتی۔ تو وہ رشتے کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں یہ مثالیں موجود ہیں۔ اللہ نے ایسی زندگی ہمیں بتائی ہے، نبی والی صحابہ والی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اتباع کرو اور میرے صحابہ کی اتباع کرو، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ یہ فلاں آدمی ہیں، ان کے ہاں میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو ان سے کہو اگر تمہیں منظور ہے تو پھر بات کر لیتے ہیں۔ اب وہ صحابی وہ اس آدمی کے گھر گئے، وہاں بیٹھے اور ان سے بات کی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ انہوں نے بٹھایا، وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ سلمان فارسی تو بڑے اونچے آدمی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کئی جگہ فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، اور بھی فضائل ہیں ان کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 آدمی جنت اللہ سے کہتی ہے یا اللہ یہ 4 آدمی مجھے دے دے۔ ان میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت سلمان فارسی اور حضرت سعید۔ تو سلمان فارسی بڑے اللہ والے ہیں، وہ آدمی کہنے لگے کہ بھائی وہ ہماری بیٹی پتہ نہیں سلمان فارسی کی مقام مرتبے کا خیال رکھ سکے گی یا نہیں، وہ تو بڑے اونچے آدمی ہیں، ہاں اگر تم نکاح کرنا چاہو تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتے۔ وہ کہنے لگے مجھے تو منظور ہے۔ اب رشتہ لینے گئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور وہ راضی ہو گئے، لڑکے کے والد ان کے ساتھ، لڑکی کے والد ان کے ساتھ وہیں بیٹھ کر انہوں نے نکاح کیا، گواہ بلائے، وہیں نکاح ہو گیا۔ وہ جب واپس آئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، آ کر بیٹھ گئے سر نیچے کر کے۔ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے بس نہ پوچھو کیا ہوا، بڑا برا ہوا۔ کہنے لگے کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے یہ کہا سلمان تو بڑے آدمی ہیں، اگر تم نکاح کرنا چاہو تو تمہارے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہیں گلے لگایا اور کہنے لگے اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، وہ اللہ نے تمہاری جوڑی بنائی تھی، تمہیں وہ مل گئی۔ تو اگر رشتہ کوئی نہ منظور کر لے تو اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، یا اللہ ہاں یہی کہنا چاہیے اللہ شاید اس میں میرے لیے بہتری نہ ہو۔ اللہ کے ہر کام میں اللہ کی قسم حکمتیں ہیں۔ جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نبی کے طریقے پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ ضرور راستہ نکالتے ہیں۔ تو اگر رشتہ نہ ہو تو رشتہ داری نہیں توڑنی چاہیے، رشتہ داری قائم رکھنی چاہیے، رشتہ داری قائم۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ یہ جاگا وغیرہ یہ تو ہمارے ادھر جو ہے وہ ہندوؤں کی رسمیں یہ ہم نے اپنا لی ہیں، نہیں یہ کچھ نہیں ہے، نہ گانے بجانا ہے، آرام سے سادگی کے ساتھ شادی ہے۔ اور پھر بارات جاتی ہے دلہن کو لینے کے لیے، تو بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی یہ بارات کہاں سے ثابت ہے؟ بارات دلہن کو لینے کے لیے اللہ کے نبی خود بھی گئے ہیں اور دلہن کو آپ کے گھر بھی لا کر چھوڑا گیا ہے۔ یہ دونوں طریقے صحیح ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ہی نہیں رہنے دیتے کہ جو سنت کے مطابق زندگی گزارنا چاہے۔
اگر کوئی سادگی کے ساتھ بارات یعنی دلہن کو لینے کے لیے جانا، اللہ کے نبی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود لینے گئے تھے، خود لینے گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود لینے گئے تھے، اونٹنی بھی لے گئے تھے۔ ایسے ہم سواری لے جاتے ہیں، گاڑی لے جاتے ہیں، اس زمانے کی بہترین سواری گھوڑے یا اونٹنی، تو وہ اونٹنی لے گئے تھے ان کو لانے کے لیے، دلہن کو لانے کے لیے۔ تو یہ بارات کے ساتھ جانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس میں خرافات نہ ہو، اس میں گانا بجانا نہ ہو، اس میں مرد عورت کا اختلاط نہ ہو، بے پردگی نہ ہو، تب تو یہ بارات جائے تو یہ سنت کے مطابق جائے، اور کوئی زیادہ شادی والوں پہ بوجھ بھی نہ بنے، شادی والوں پہ بوجھ بھی نہ بنے۔ میں خود استاد محترم مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی آیا، وہ اللہ نے ان کو مال بھی بہت دیا ہے، وہ خاندانی زمیندار ہیں، والد باپ دادا کی طرف سے ان کو بڑی زمینیں ملی ہیں، تو شروع سے ہی مالدار بھی ہیں، وہ زمیندار بھی ہیں، تو لیکن اللہ نے جب عالم بنے ہیں، پہلے بھی شاید ہو، لیکن جب سے وہ عالم ان وقت سے ہم نے دیکھا کہ وہ سخی بھی بڑے ہیں، سخاوت بہت زیادہ۔ تو وہ آدمی آیا، وہ میرے سامنے کہ اللہ جی بیٹے کی شادی ہے، تو میں غریب آدمی ہوں، خرچہ نہیں کر سکتا، تو میرے ساتھ کچھ امداد فرمائے۔ تو مولانا نے پوچھا بھائی کیا کرنا ہے، کیا کیا کام ہے ہمیں بتا دو۔ تو اس نے پہلی بات کی، انہوں نے کہا یہاں سے سرگودا بارات لے کر جانی ہے، اس کے لیے بس کا انتظام کرنا ہے۔ تو مولانا نے سنا تو فوراً کہا ادھر آرام سے بیٹھ جا، تو ہے غریب آدمی ہے، تو لوگوں کے خرچے بھی اٹھا رہا پھر رہا ہے، بارات کے لیے جانا ہے تو سادگی سے ایک گاڑی جائے، خرچہ اتنا نہیں ہے تو ایک گاڑی جائے، جا کر دلہن کو لے آئے۔ تو وہ بعد میں ان کو دوسرے آدمی نے کہا بھئی مولانا کو یہ کہو کہ مہمان جو آئیں گے ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، یا کوئی شادی کا سامان خریدنا ہے، تو یہ تو تم فضول بات ان سے کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے بعد میں نماز ہوئی، نماز کے بعد آ کر مولانا سے کہا کہ جی وہ چلو مہمانوں کے کھانے کا، تو مولانا نے پوچھ لیا بھئی کتنے مہمان ہوں گے، اس نے جو بتائے اس سے 100 مہمان زیادہ۔ مولانا نے کہا بھئی اس سے زیادہ کا بندوبست، وہ ان کے مولانا کے سیکٹری تھے، ان کو کہا بھئی ان کی تاریخ وغیرہ نوٹ کر لو، اور اس وقت میں جتنے مہمانوں کا ہے کھانے کا بندوبست ہے، اس سے اتنے مہمان زیادہ کا کھانا دے دینا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر خرچہ کوئی نہیں، کیونکہ ہم قرضے اٹھاتے ہیں لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگ تو کھا پی کے واپس چلے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر باپ، لڑکے کا باپ یا لڑکی کا باپ، زندگی گزر جاتی ہے اور قبروں میں اتر جاتے ہیں، قرضے نہیں اترتے ان کے۔ تو قرضوں سے بچا جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرضے اٹھا لیے۔ میرے نبی قرضے سے کثرت سے پناہ مانگتے تھے، اتنا پناہ مانگتے تھے قرضے سے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قرضے سے اتنا پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ مقروض آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے۔ وہ اکثر میں ایک دوست ہے ہمارے جاننے والے، میں ان سے ایک موقع پر مجھے ضرورت تھی، میں قرضہ لینے گیا، وہ کہنے لگے والد صاحب اتنی عمر گزر گئی، 50 سے اوپر ان کی عمر، تو 55 سال کے قریب، کہنے لگے اتنی عمر گزر گئی، آج تک جس کو قرضہ دیا اس سے تعلق ٹوٹا ہے، بنا نہیں ہے، کہ وقت پہ قرضہ نہیں دیتے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مقروض آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، اور یہ دونوں منافق کی نشانیاں ہیں۔ قرضہ لے دینے والے کو بھی فضائل بتائے ہیں اور لینے والے کے لیے بھی بتایا ہے۔ دینے والے کو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مجبور آدمی کو قرضہ دے، مجبور آدمی ہے، آ گیا کوئی جو مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، تو شریعت نے بتایا اس پر 2 گواہ بنا لو، 2 ضامن بنا لو کہ اگر یہ نہیں دے گا تو پھر ہم اس تاریخ کو دیں گے، تاریخ مقرر کر لو، لکھت پڑھت کر لو۔ یہ قرضے کا اصول بتایا ہے قرآن میں اللہ نے کہ یہ کام کر لو، پھر قرضہ دے دو اللہ کی رضا کے لیے۔ 30,000 قرضہ دیا ہے تو 30,000 ہی واپس لو، جتنا دیا ہے اتنا ہی واپس لو، اس سے 1 روپیہ بھی اوپر لیں گے تو یہ سود میں آ جاتا ہے، اور سود والے سے اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ قرضہ ضرورت کے وقت لیں اور پھر لکھت پڑھت فلاں تاریخ کو واپس کروں گا۔ آج مثال
30 اکتوبر ہے، وہ کہتا ہے جی میں اگلے مہینے کی 30 تاریخ کو واپس کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے قرضہ دیا، یہ آج سے لے کر آج 30 اکتوبر سے لے کر 30 نومبر تک روزانہ اس اللہ کی رضا کے لیے جس نے قرضہ دیا، اس کے کھاتے میں روزانہ 30,000 روپے صدقے کرنے کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ آدمی آ جائے جس نے قرضہ لیا اور وہ کہتا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، مجھ سے ہوا نہیں قرضہ، 1 مہینے کی اور مہلت دے دو، یہ پھر اللہ کی رضا کے لیے مہلت دیتا ہے، چلو اللہ کی رضا کے لیے میں مہلت دیتا ہوں، 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دگنا اس کے کھاتے میں جو ہے وہ صدقے کا اجر لکھا جا رہا ہے۔ 30,000 دیے تو 60,000 روپے، جب مہلت دیتا ہے تو 60,000 روپے صدقے کا اجر اس کے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو دینے والے کے لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے قرضہ دے، کوئی اوپر پیسے نہ لے، اوپر عام طور پر جی 30,000 دوں گا میں 35,000 لوں گا مہینے کے بعد، یا میں 40,000 لوں گا 2 مہینے کے بعد، نہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے۔ آئیے تشریف لائیے۔ تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے اگر اوپر پیسے لے لیے، تو یہ تو قرضہ دینے کے لیے اللہ کے نبی نے ترغیب فرمائی، اور جو لینے والا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ کے نبی قرضے سے پناہ مانگتے تھے، اور اگر لے لیا ہے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے جب تک وہ قرضہ واپس نہ کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب جنازے لائے جاتے تھے اللہ کے نبی کے پاس پڑھانے کے لیے، تو اللہ کے نبی پہلے پوچھتے تھے تمہارے اس بھائی نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا، کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ اگر وہ کہتے ہاں دینا ہے، پھر اللہ کے نبی پوچھتے کوئی ولی وارث، کوئی بیٹا یا کوئی اپنا، کوئی ادا کرنے کا بندوبست ہے، کوئی ذمہ لیتا ہے؟ اگر وہ کہہ دیتے ہاں، پھر بھی اللہ کے نبی جنازہ پڑھا دیتے۔ اگر وہ کہتے نہیں یا رسول اللہ یہ تو کھا پی کے مر گیا، کوئی ولی وارث ہی کوئی نہیں جو بعد میں اس کے ادا کرے، تو اللہ کے نبی ایک طرف ہو جاتے اور صحابہ سے فرماتے اپنے بھائی کا جنازہ خود پڑھ لو، اس لیے قرضہ اتنا برا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ایک دم چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر زرد پڑ گیا، جیسے کوئی گھبراہٹ طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سخت حکم اترا ہے، سخت حکم۔ اور اللہ کے نبی جب کبھی ایسی حالت ہو جاتی تو صحابہ کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی سے پوچھ سکیں، روب طاری ہو جاتا، تو اللہ کے نبی سے کسی نے اس وقت نہیں پوچھا۔ اگلے دن ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ کل آپ فرما رہے تھے بڑا سخت حکم اترا ہے، وہ سخت حکم کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو، 3 مرتبہ اللہ نے فرمایا شہادت کا، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس نے کسی کا مال لیا ہے، نہ اللہ فرماتے ہیں نہ شہادت قبول ہے نہ نماز قبول ہے۔ تو اس لئے بھائیو ہم خوشی کے موقع پر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قرضے تو لے لیتے ہیں، اگر لینے بھی ہیں تو اتنا لیں کہ جتنا واپس کر سکیں جلد سے جلد، اور جب تک واپس نہ کریں چین سے نہ بیٹھیں، اور تو کوشش کریں پہلے کہ قرضے لینا۔ میرے جب نکاح ہونے لگا اللہ میرے سسر کو جزائے خیر دے، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ جی قرضے کوئی نہیں لینا، جو کرنا ہے اپنے اس پر کرو لیکن قرضہ نہیں لینا۔ تو قرضے اترتے اترتے باپ جو ہے وہ قبروں میں اتر جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قرضے نہ لیے جائیں۔ بارات سادگی سے بھی جا سکتی ہے، جتنے آدمی جا سکتے ہیں آرام سے اپنے خرچے پہ، آج کل تو زیادہ یہی ہے کہ اپنی گاڑی ہر آدمی کرائے اور خود جائے، لیکن اگر لڑکے والوں پہ جو ہے وہ کوئی بوجھ نہ بنے تو پھر وہ جا سکتے ہیں۔ آگے شریعت نے یہ بھی بتایا ہے کہ لڑکی والوں پر بھی بوجھ نہ بنو، ان پر بھی بوجھ نہ بنو، بلکہ شریعت نے تو یہ کہا ہے، یہ تو ہمارے ہاں کوئی رواج ایسے چل گیا، بعض علاقوں میں KPK میں وہاں یہی رواج ہے کہ جہیز خود لڑکا اپنے پیسوں سے لیتا ہے، اپنے پیسوں سے سامان لیتا ہے،
ہاں اگر کوئی لڑکی کا والد اپنی طرف سے دینا چاہے لڑکی کو اپنی بیٹی کو تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن صرف یہ اسی کے ذمہ نہیں ہے بلکہ لڑکے کے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہیں نکاح کی طاقت ہے تو نکاح کرو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر نہ کرو، اور طاقت لڑکے کو ہو کہ سارا خرچہ وہ خود کرے، سارا خرچہ خود کرے، اور وہاں پہ بھی جائے۔ اگر وہ اکرامن کھانا کھلاتے ہیں لڑکی والے تو ٹھیک ہے۔ میں نے جب وہ شادی ہونے لگی تو میں نے پیغام بھیجا جی ہم کھانا وغیرہ نہیں کھائیں گے، وہاں جمعے کے بعد ہم آئیں گے، عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر نکاح ہوگا جمعے والے دن، اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ وہ کہنے لگے مہمان جو آئیں گے، ہم نے کہا مہمانوں کو ہم کھانا خود کھلا کے جمعے کے بعد پھر روانہ کریں گے، پھر آئیں گے آپ کے پاس۔ وہ کہنے لگے چائے بسکٹ، ہم نے کہا اگر چائے بھی وہ کرنی ہے تو خرچہ ہم خود ہی دیں گے، لڑکی کے ذمہ ہے کہ لڑکی کا والد پریشان نہ ہو کہ میں بیٹی کو کیا لے کر دوں جہیز، کوئی ضرورت نہیں، ہم نے کہا جو سامان لے سکتے ہیں لے دیں، باقی جو گھر میں ہم کھائیں گے وہ یہ بھی کھائے گی۔ یہ اتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو اس لیے بھائیو نیت کوشش کریں کہ اس میں قرضے سے بچیں۔ بارات آ گئی، پھر آگے جا کر وہاں نکاح ہوتا ہے، اور نکاح میں حق مہر طے کیا جاتا ہے۔ حق مہر بعد مرتبہ وہ لڑکی والے بھی اتنا وہ کر جاتے ہیں کہ بیچ میں آپس میں کوئی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ آپس میں اختلافات پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک غریب لوگ ہیں، ایک درمیانے درجے کے ہیں، ایک مالدار ہیں۔ اللہ کے نبی نے تینوں کو طریقہ بتایا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا، اور وہ عورت باندھی تھی، غلام تھی، اللہ کے نبی نے اسے آزاد فرمایا، اسی کو حق مہر بنا دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کم از کم حق مہر وہ 10 درہم ہے۔ درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا جس کا وزن 7 مسکال، اور آج کل کے زمانے کے لحاظ سے کم از کم وہ لوگ کہہ دیتے ہیں جی حق مہر شرعی لکھ دو، بعض مرتبہ ہم بھی نکاح کراتے ہیں، حق مہر شرعی لکھ دو، حق مہر شرعی کتنا؟ وہ کہتے ہیں جی 500 روپے لکھو، 500 روپے حق مہر شرعی نہیں بنتا۔ ہمارے استاد کہتے ہیں آج کل کم از کم 5000 روپے ضرور حق مہر طے ہونے چاہیے، 5000 روپے۔ اور پھر درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں جی 500 روپے نہیں، ان کے لیے 500 نہیں، ان کے لیے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی نے 400 درہم حق مہر ادا کیا ہے، جس کی قیمت تقریباً آج کل 15 سے 20 ہزار روپے کے درمیان بنتی ہے۔ اور اگر کوئی مالدار ہے وہ بھی کہتے ہیں حق مہر شرعی لکھو، چاہ حق مہر شرعی 5000 لکھو، چاہ نہیں، مالدار ہے، اللہ نے مال دیا ہے تو وہ زیادہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 400 دینار سونے کا سکہ یہ ادا فرمائے تھے، اور اس کی رقم لاکھوں روپے میں بنتی ہے۔ آئیے تشریف لائیے مولانا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آجائیں اس طرف آجائیں، ایک دلہ میرے ساتھ بھی بیٹھ جائے نا۔ تو بھائیوں یہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، اگر ہم اسی طریقے پر چلتے رہیں اللہ کی قسم اس سے خوشحالی والی زندگی آئے گی، خوشحالی والی زندگی۔ تو سب نیت کریں انشاءاللہ اپنے نکاح کو۔ اور یہ تو ہم اس وقت تھوڑے سے بیان، تھوڑے سے نبی کی زندگی۔ حق یہ ہے کہ جب شادی ہو تو علماء سے جا کر اپنے مسائل پوچھیں، جا کر کہ کیا کرنا ہے میں نے، اور خاص طور پر جس کا نکاح ہو وہ بھی جا کر علماء سے علیحدگی میں بیٹھ کر نکاح کے مسائل کے مطابق۔ بعد میں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو غصے سے جی طلاق دے دی، فلانا کر دیا غصے میں، تو غصے میں ہی طلاق ہوگی، محبت میں تو کوئی نہیں دیتا طلاق۔ لیکن پہلے علماء سے جا کر پوچھیں، وہ سارے ان کے ساتھ وہ مذاکرہ ہو، بتایا جائے کہ بھائی اگر ایسی صورت پیش آ جائے میاں بیوی کے ساتھ ناچاکی کی، تو ایک دم یہ نہ کہ تینوں فائر کر دو اور یہ کہہ دو جو طلاق طلاق میں دیتا ہوں۔ اور ایک آدمی نے وہ مجھے ساری تحریر جو اس نے لکھ کر بھیجی تھی، میسج بھیجا، اور میں نے کہا یہ تو 3 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ وہ کوئی کہا فوراً۔ اور بعد میں وہ کہتے ہیں جی مولوی یہ تو غصے سے ہو گیا۔ غصے سے شریعت نے بتایا ہے چاہے غصے میں ہو چاہے مذاق میں ہو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے طلاق کے نکاح کے مسائل اور طلاق وغیرہ کے مسائل علماء سے پہلے پوچھیں. یہ آپ کو پہلے سے ہی راستہ بتائیں گے کہ اگر ناچاکی ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے. سرزنش تھوڑی سی ان کو طریقہ بتانے کے لیے کہ بھئی رائے راست پر آ جائیں، وہ طریقہ علماء بتائیں گے آپ کو. تو نکاح کے مسائل پہلے جا کر پوچھیں اور علماء سے پوچھیں کیا کرنا ہے. میرے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی استعداد ہے، میں کیا کروں کہ میں نبی کی زندگی، نبی کے طریقے پر میں کروں. پھر یہ تو نکاح ہو گیا، حق مہر یہ دینا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ معاف کر دیا، نہیں، ان کے ہاتھ میں دو، بیوی کے ہاتھ میں دو، اور پھر کہو وہ جو ہے اگر معاف کرتی ہے آپ کو دیتی ہے واپس تو آپ رکھ لو. اس کو ایک مرتبہ مالک بناؤ، مالک بناؤ اسے. اور پھر یہ بھی کہ مختلف شرائط لکھ دیتے ہیں جی اگر یہ دوسری شادی کرے گا تو اتنے لاکھ دے گا. جو میں پہلے واقعہ بتایا وہاں جلال پور پیر والا کی طرف جی، میں نے کہا جی پھر دوسرا نکاح کر لو تاکہ اس سے بھی کوئی عقل آ جائے. کہنے لگے وہ تو لکھا ہوا ہے اگر دوسرا نکاح کرے گا 50 لاکھ روپیہ دے گا. وہ شریعت کے خلاف سارے شرائط. اور میں نے کہا تم نے تو ابتدائی شریعت کے خلاف رکھی ہے تو پھر تو انجام یہی ہوگا. تو ایسی شرائط سے بچیں. اور یہ اتنے مرلے کا پلاٹ فلانے کو، جس گھر میں مرد رہے گا اس بیچارے کی طاقت کوئی نہیں، وہ خود 2 مرلے کے 3 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے اور بیوی کے لیے 5 مرلے کا پلاٹ 10 مرلے کا پلاٹ وہ کہاں سے ادا کرے گا. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جتنی وسعت ہے اتنا ہی وہ خرچ کرے گا، شریعت نے حکم دی ہے. تو بھائیو اپنے اس نکاح کو، شادی کو شریعت کے مطابق، اور شریعت بتائیں گے علماء کرام، مفتیان کرام، ان کی خدمت میں جائیں. پھر یہ نکاح ہو جاتا ہے، اگلے دن ولیمہ آتا ہے. ولیمہ میں خرچ کرنا کوئی منع نہیں، لیکن اس میں بھی یہی بات ہو جو میں نے شروع سے عرض کر رہا ہوں کہ قرضہ نہ لیا جائے، یا اتنا لیا جائے کہ واپس کر سکو. قرضہ نہ لو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے کم سے کم ولیمہ بھی کیا ہے کہ کھجور کھلائی اور شہد کا شربت پلایا. شہد کا شربت اگر کوئی ولیمے میں یہ کر دے کل آپ کو شہد کا شربت بھائی اعظم بھائی کرام پلا دے تو پھر ہم ہی نہیں چھوڑیں گے. وہ جی اتنا پیسہ اللہ نے دیتا ہے، وہ کتنے گن کے ویسن، کبریج گن کے ویسن. یہ میں نے خود الفاظ سنے لوگوں سے، وہ یہ کبریج گن کے ویسن، یہ ولیمہ کی تے بلائرر مرغی کھوا دیتی ہے سب. یہ باراتی ہے، یہ ولیمہ کھانے والے. ارے بھائی جو استعداد ہے وہی وہ کھلائیں گے، وہی کھلائیں گے. تو اس کو عیب نہیں نکالنا چاہیے. اللہ کے نبی نے یہ بھی ولیمہ کیا. صحابہ سے فرمایا سارے اپنے گھر سے کھانا لے آؤ، جو کچھ تھا کسی بات کھجور پنیر جو کچھ تھا اللہ کے نبی نے دسترخوان بچھایا، سب نے کھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا ولیمہ تھا. تو ہم آسانی پیدا کریں. شہد کا شربت پلایا، آپ بکری کا گوشت بھی کھلایا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ولیمے میں میٹھا بھی بنایا، حریرہ بھی بنایا، پھل بھی کھلائے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ولیمہ کا کھانا 3 دن تک بھی کھلایا ہے. 3 دن تک ولیمے کا کھانا. بعض جگہ میں تو اکثر جاتے ہی نہیں ہوں شادی پہ، کہیں ولیمہ وغیرہ. ہاں وقت کے مطابق ہو تو جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں بھئی میرے پاس اتنا وقت ہے، آگے میرے پاس وقت کوئی نہیں. تو بعض مرتبہ دوپہر کا ظہر کا کھانا عصر کے وقت جا کر، آج کل جیسے 4:15 نماز ہو رہی ہے تو وہ 4:30 بجے کھانا لگ رہا ہے. 4:30 بجے ہم عصر کی نماز کے لیے چلے گئے، واپس آئے تو ابھی کھانا لگ رہا تھا. تو میں نے کہا یہ شام کا کھانا ہے یا دوپہر کا؟ کہنے لگے مولوی صاحب مہمان بہو آئے ہوئے دن اسا کہ چلو ایویں کھوا دوں کہ شام دیتی ونجے دوپہر دیتی ونجے. میں نے کہا یہ تو عذاب ہو گیا، کوئی ولیمہ تو نہ ہوا. ولیمہ کھلائیں آسانی کے لیے، سہولت کے لیے جتنا ہو سکے، اور اس میں خرچ کرنا کوئی منع نہیں ہے. تو بھائیو پھر ولیمے کے بعد سارے کھا پی کے تو گھر چلے جاتے ہیں، پیچھے میاں بیوی رہ جاتے ہیں. میاں بیوی کی خوشگوار زندگی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی زبان کا بول میٹھا بناؤ. گھر آباد ہوتے ہیں میٹھے بول سے، گھر ویران ہوتے ہیں کڑوے بول سے. تو اپنے اخلاق عمدہ کریں. اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں سے اچھی زندگی گزاری. ہمارے ہاں کوئی بیوی کی مانتا ہے تو کہتے ہیں رن مرید تھی گیا، کوئی جو ہے وہ سختی کرتا ہے تو کہتے ہیں وڈا ظالم فرعون بنے ودے. تو نہیں، درمیانے درجہ بیوی کی مانے بھی، اللہ کے نبی نے مانی ہے، خود ان کے ساتھ کام کیے ہیں. تو بھائیو یہ احکامات کچھ ہیں جو ہمیں نبی کے طریقے کی طرف لاتے ہیں، سادگی کی طرف. تو سب نیت کریں انشاءاللہ
انشاءاللہ اپنوں کی شادی اور ایک علاقے والے آخری بات ختم کر کے عرض کرتا ہوں عرض کر کے، وہ ہمارے ایک دوست آئے تھے، ابھی شادی تھی کوئی، تو وہ کہنے لگے ان کا علاقہ ہے یہ پشاور کے ساتھ ہی ایک علاقہ ہے، کہنے لگے ہمارے وہاں کے مفتیان کرام نے سب کو ترغیب دیتے تھے، پھر ایک آج کہتے ہیں آج ایسے دن ہے کہ وہاں اگر کوئی شادی کے موقع پر ڈول باجے بجاتا ہے اس کا کھانا کوئی نہیں کھاتا۔ اور کہنے لگے ابھی کہتے قریب ہی 3-4 دن پہلے، یہ پچھلے ہفتے وہ آئے تھے، کہنے لگے پچھلے ہفتے ایک شادی ہوئی، وہ کوئی رہتے تھے اسلام آباد وغیرہ میں، ان کے عزیز وہ ڈول باجے انہوں نے بجائے، کہتے کوئی نہیں گیا کھانا کھانے، ان کا کھانا ویسے ہی پڑا رہا ضائع، انہوں نے مدرسے والوں کو دیا، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں لیتے تمہارا کھانا۔ یہ عبرت ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ جو اچھا کام کریں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور جو برائی کا کام کریں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے چودھری محمد طارق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے، میرے چودھری محمد اعظم چودھری محمد اکرام، اللہ ان کی اس زندگی کو خوشگوار بنائے، اور قاری یوسف صاحب اور سب احباب کی اس محنت کو اللہ قبول فرمائے کہ انہوں نے اس خوشی کے موقع پر اللہ رسول کے نام کو بلند کیا۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ انہیں ہمیشہ کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ اس شادی کو مثالی شادی بنائے، باقیوں کے لیے بھی اللہ اس کو ذریعہ ہدایت بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔